سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو بہت کوریج دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف ہیں انہوں نے جانا تھا کابل. اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ نہیں جا رہے. ابھی آپ دیکھیں نا معید یوسف صاحب جو آپ کے این ایس اے ہیں وہ ان کا پروگرام تھا افغانستان جانے کا. اب معید یوسف صاحب نہیں گئے. لوگ پلے کارڈ لے کے پہلے سے کھڑے تھے اور کچھ پروٹیسٹ ہو رہے تھے. اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس جو تھے وہ اینٹی پاکستان تھے اور یہ دیکھ کر کے وہ گھبرا گئے. اس لیول کی سٹیٹمنٹ سے پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب جن کی پیشکش ہمیں کریں انہیں خود بھرتی کر لیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے. جے ہند دوستو، سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں. پاکستانی راشٹریہ سرکشا سلاحکار کو منگلوار کو کابل کا دورہ کرنا تھا، لیکن بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ کابل میں پاکستان کے خلاف وروध پردرشن ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے طالبان نے معید یوسف کو آنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان بھوکلا گیا ہے، جس کو صاف دیکھا جا سکتا ہے. لیٹ سٹارٹ دس انٹرسٹنگ ویڈیو. پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے کل ایک خبر آئی اور ہم نے اس خبر کو آپ تک نہیں پہنچایا. اس لیے نہیں پہنچایا کہ اس وقت بہت سارے عناصر جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے، تصادم ہو. اب آج افغانستان کا نیشنل میڈیا اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے اور طالبان خود اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر پاکستان کی فوج اور طالبان کی بارڈر فورس آپس میں باقاعدہ لڑے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اس سے اگلی خبر جو ہے وہ ان ساری خبروں کے نتیجے میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف ہیں انہوں نے جانا تھا کابل. اور ایک خبر میں نے آپ کو دی تھی جہاں پہ قومی جو ہمارے اسپیکر ہیں، مطلب ہماری نیشنل اسمبلی کے، ان کی زیر صدارت یہ فیصلہ ہوا تھا ایک ڈیلیگیشن بھیجنے کا. اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ نہیں جا رہے، کہ دورہ کینسل کر دیا گیا ہے. لیکن ایک اور بات جو ہے، افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف اشرف غنی دور حکومت میں یا حامد کرزئی دور میں مظاہرے ہوتے تھے یا پاکستان کے ایمبیسی کے سامنے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور وہ خاص مقصد کے ذریعے چیزیں جو ہے وہ پراپوگیٹ کرواتی ہے تاکہ پاکستان کے بارے میں ایک امیج کریٹ کیا جا سکے. لیکن اب ان ساری چیزوں کے بیچوں بیچ اگر کوئی مسلح تصادم ہوا ہے یا جس کے بھی کوئی وہ یہ الحمدللہ ہمدرد تو تصدیق کر رہے ہیں، لیکن سرکاری طور پہ جو سمنگانی صاحب ہیں یا ذبیحہ مجاہد ہیں انہوں نے اس بارے میں ابھی تک کوئی کامنٹ نہیں کیا کہ ان کا رویہ کیا. اچھا، اس بارے میں آج خبر یہ ہے کہ کابل میں پاکستان کے خلاف جو مظاہرہ ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی اور مظاہرہ ترتیب دیا گیا، نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو بہت کوریج دی جا رہی ہے، جس کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے، وہ ہے جناب علی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا وزٹ. اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے قریب آ کے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا یہ وزٹ سگنیفیکنٹ تھا. اور میں نے یہ آپ کو چند دسمبر کے اندر ہی بتا دیا تھا اس وزٹ کے متعلق، اور اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹس بھی 16 17 18 کے درمیان کی بتا دی تھی، اور ڈان اخبار نے چونکہ 16 17 تاریخ کا دعویٰ کیا تھا تو اب اس بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ دورہ جو ہے وہ فی الحال ملتوی کر دیا گیا. ابتدائی طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ شاید موسم اس کی وجہ ہے، اور کابل کے اندر جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہ دورہ فی الحال جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے. اور اگر کوئی بارڈر کے اوپر تصادم ہوا ہے تو پاکستان اس کے اوپر غصے کا اظہار کر رہا ہے، اور پاکستان اپنا ریکارڈ کروانے کے لیے پروٹیسٹ جو ہے اس نے یہ دورہ ملتوی کیا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور فیکٹرز ہیں، اس بارے میں مکمل طور پہ ابھی خاموشی ہے. لیکن اس دورے کا ملتوی ہونا بھی ایک نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیول کی سٹیٹمنٹ سے پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب جن کی پیشکش ہمیں کریں انہیں خود بھرتی کر لیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے. اس سچویشن کا فائدہ انڈیا اٹھا سکتا ہے اور پاکستان اس کو سیریس لے. پاکستان تو سیریس لے رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا معید یوسف صاحب جو آپ کے این ایس اے ہیں وہ ان کا پروگرام تھا افغانستان جانے کا. اب وہ کیوں جا رہے تھے چھوڑی اس بات کو، ظاہر ہے مرہم پٹی کرنے جا رہے تھے، کچھ باتیں کرنے جا رہے تھے، سمجھانے جا رہے تھے، سیکھنے جا رہے تھے. اچھا، پہلے فیض حمید صاحب جاتے تھے، اب یہ معید یوسف صاحب ظاہر ہے نہیں، ہاں اب ہو سکتا ہے ڈی جی آئی صاحب بھی جائیں، ساتھ جائیں. اچھا ہو سکتا ہے چاہے جانا بھی پڑے، مگر میرا خیال ہے اس طریقے سے نہیں جائیں گے. جنرل فیض تو گئے تھے نا وہاں، اور ہوٹل میں وہ نظر آ گئے اور انہوں نے تو وہ اس کے ساتھ بڑی ہائی پروفائل ہو گئی. ایسے لگا کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، افغانستان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تو بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ نظر نہیں آتے. اگر کسی نے جانا ہوتا تو وہ فارن منسٹر جاتا ہے، اب این ایس اے بھی جا سکتے ہیں مگر ڈی جی آئی ایس آئی نہیں جاتے، بیکاز وہ تو پہلے الزام آپ پہ لگ رہا ہے کہ آپ کی ایجنسیاں جو ہیں وہ امریکہ کہتا ہے آپ نے گڑبڑ کی ہے، اب طالبان کہنے لگے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھی ہاتھ کر دیے. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب معید یوسف صاحب نہیں گئے، کہتے ہیں جی
मौसम की वजह से जी, जी, मौसम अब खराब है। मौसम खराब हो गया, कोविड हो जाता लोगों को, वो मिलते नहीं हैं। स्नोफॉल हो भी रही है, कुछ मौसम में खराबी है भी। अच्छा, अब कौन से तो- मौसम में अब इसकी तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इश्यूज तो हैं, और मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब ने तस्लीम भी किया। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 2 दिन के काबुल ट्रिप पर जाने वाले थे, वहां बहुत सारी बातें होने वाली थी। ये दौरा मुलतवी हुआ क्यों? इस पर ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये आया है कि काबुल में मौसम खराब था। खराब तो था, इसमें कोई शक नहीं, मैंने भी नेट पे सर्च मारा, बादल थे और बारिश हो रही थी। लेकिन क्या काबुल एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका के निगरानी में रहा, अमेरिकन ने पूरा इक्विपमेंट सप्लाई किया, वहां बारिश के टाइम पे अब बादल घिरे हों तो लैंडिंग नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, सारे इक्विपमेंट उसमें लगे हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पे। ये कैंसिल होने का कोई और रीजन था। रीजन क्या था? एक और रीजन जो बताया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि वहां मैसिव प्रोटेस्ट होने का डर था। जब मोहिउद्दीन यूसुफ वहां पहुंचते, लोग प्लेकार्ड लेके पहले से खड़े थे और कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जो थे वो एंटी पाकिस्तान थे, और ये देख करके वो घबरा गए। फिर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया और पेश आ गया, इंतहाई खौफनाक, इंतहाई अफसोसनाक। टीटीपी की जानब से G9 कराची कंपनी, इस्लामाबाद शहर इक्तदार, पाकिस्तान का कैपिटल, दुनिया का दूसरे नंबर पे खूबसूरत तरीन कैपिटल, उस पर टीटीपी तहरीके तालिबान वो धावा बोल देती है, 2 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। लेकिन देखिए टीटीपी का इस्लामाबाद पहुंच जाना, जब से मोहम्मद खरासानी को जहन्नुम वासिल किया गया है उसके बाद से इस्लामाबाद पहुंच जाना, ये किस कदर खतरे की अलामत है।